بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. 11 اکتوبر بیٹیوں کا عالمی دن دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشنل نے 2012 کے اندر بیٹیوں کا 11 اکتوبر 2012 کو بیٹیوں کا عالمی دن منایا اور اس کی دیکھا دیکھی تمام ممالک نے اسی دن کا انتخاب کیا. جب بھی 11 اکتوبر آتا ہے تو دنیا کے ہر ملک کے اندر بیٹیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. بیٹی کو عظمت، اس کا مقام، اس کی منزلت دلانے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ عورت کا معاشرے میں جو مقام گر چکا ہے اس مقام کو اٹھایا جائے اور عورت کو جو حقوق نہیں ملتے ان حقوق کے حوالے سے آواز بلند کی جائے. لیکن اگر انہی لوگوں کی سابقہ الہامی کتابوں
یا غیر الہامی کتابوں کو دیکھا جائے تو عورت کا ان کے ہاں کیا مقام تھا اور کس نظر سے عورت کو دیکھا جاتا تھا، اسلام کے آنے کے بعد اس عورت اور اس بیٹی کے ساتھ اسلام نے کیا رویہ اور کیا اس کی عزت اور منزلت، مقام، مرتبہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے غیر الہامی کتابیں، یعنی وہ کتابیں جن کا نزول آسمان سے نہیں ہوا، لوگوں نے گھڑی ہوئی، ان میں ہندو مت مذہب، اس کے اندر عورت کے حوالے سے ان لوگوں کی سوچ اور ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی اپنی ہی کتاب رگ وید کے اندر یہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مکار ہے، عورت جھوٹ بولنے والی ہوتی ہے، اور عورت بے سمجھ ہوتی ہے، عورت ناپاک ہوتی ہے۔ انہی کے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عورت کا جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں، یہ ہندوؤں کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس کے بعد بدھ مت مذہب کے اندر عورت کو شیطان کا اعلی کار کہا گیا۔ نعوذ باللہ سیدہ حوا علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ سیدہ حوا علیہ السلام جو ہے انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھجوایا اور درخت ممنوعہ، جس درخت کا اللہ نے منع کیا تھا، اس کو چکھنے کے اوپر ابھارا سیدہ حوا نے۔ اس قسم کی باتیں ان یہودیوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ عورت ایک ناپاک ذہنیت کی مالک ہے اور عورت کا جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ عیسائیوں کے مذہب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے، مردوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے کے اندر عورت کا کردار ہے، اور عورت ایک زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ اس قسم کے نظریات سابقہ قوموں کے اندر، ان کے الہامی کتابوں کے اندر، ان کے غیر الہامی کتاب، الہامی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو یہودیوں پر کتابیں اتاری اور عیسائیوں پر بھی اتاری، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو تردید کر دی، رد و بدل کر دیا، اپنے ہاتھ سے جو لکھا، اس ہاتھ سے لکھے ہوئے کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ، آپ کے نبوت کا ملنا 600 سال کا عرصہ، اور دور جاہلیت کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور عرب کا دور، اس کے اندر بھی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو ایک کمتر چیز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یونانیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی غلام ہے اور پادری کی غلام ہے، عورت کی غلامی تصور کی جاتی تھی۔ اور عرب کے دور کے اندر عورت کا یہ مقام تھا، دور جاہلیت یعنی اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ زمین کے حوالے، بچی جس کے گھر کے اندر پیدا ہوتی اس بچی کو زندہ زمین کے حوالے کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس قسم کے ساری نحوستوں کو نکال دیا۔ اسلام نے جتنا مقام اور منزلت عورت کو عطا کی ہے کسی مذہب نے نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ عَلَىٰ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ نحل کی یہ آیت ہے، فرمایا کہ دور جاہلیت کی اللہ نے رسم بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب جس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کوئی برادر والا، کوئی دوست اور احباب اس کے گھر آئے اور اس بچی کی اس کو اگر خوشخبری سنائے کہ تجھے آج مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا کیا عالم ہوتا تھا کہ ظل وجہہ مسودًا،
اس مبارک کی وجہ سے اس کا منہ جو ہے کالا ہو جاتا تھا، یعنی اتنا پریشان ہوتا تھا کہ مجھے کیوں میری بچی کی اس نے مبارک دی ہے، یعنی اتنا وہ پریشان ہوتا تھا۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اور اندر کے اندر پھٹ رہا ہوتا تھا، غصہ اس کے دل کے اندر بھر رہا ہوتا تھا جب اگلا اس کو بچی کی خوشخبری اور مبارک دیتا تھا۔ لوگوں کا یہ حال تھا، یعنی بچی کو اتنی آفت اور اتنی مصیبت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس آدمی کا کیا عالم تھا، اس باپ کا کیا عالم تھا، ان کی جہالت کا کیا عالم تھا کہ ان کے گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جائے، مبارک دینے والے کی وجہ سے وہ باپ جو ہے گھر کے اندر چھپ رہا ہوتا تھا، چھپتا تھا کہ کوئی آنے والا مجھے مبارک نہ دے دے میرے بچی کی۔ یتوارا من القوم من سوء، جو اس کو یہ برائی پہنچی ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس ظالم انسان کا یہ عالم جہالت کا تھا کہ وہ یا تو یہ سوچتا کہ میں اس کو چھپا دوں، ایمسکہ علی ہون، اس ذلت کو میں چھپا دوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس بچی کو زندہ زمین کے حوالے کر دوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ اس باپ کا تھا اس بچی کے حوالے سے۔ یہ دور جاہلیت کا قصہ اور ان کی رسم، ان کی سوچ کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی اتنی تنگی کا عالم اور اتنی جہالت کا عالم تھا کہ عورت کو ایک معیوب چیز سمجھا جاتا تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت عرب کی حالات لکھی ہے، ان کے اندر لکھا کہ عورت جب عربوں کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو ایک جبہ پہنایا جاتا اور بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا، جبلوں اور پہاڑوں کے اندر اس کو وہ بچی چرایا کرتی تھی۔ ان کی دوسری رسم کو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 6 سال کی جب بچی ہوتی، باپ اپنے گھر کے اندر آتا، گھر والی کو کہتا کہ اس کو تیار کرو، تیار کرنے کے بعد وہ باپ پہلے ایک گڑھا کھود کے آتا تھا، اس بچی کو لے جاتا وہاں سے اور اس گڑھے پر اس بچی کو کھڑا کر کے اس کو کہتا کہ اس کے اندر دیکھو تمہاری ننیحال ہے، اور اس بچی جب اس گڑھے کی طرف دیکھتی تھی اس کو دھکا دیتا باپ اور اس کو زندہ زمین کے حوالے کر دیتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اتنی جہالت اور اتنا بیکار رسم ان جاہلوں ان عربوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ کے قرآن نے وہی نقشہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کہ ان بچوں سے کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم اور کس گناہ کی وجہ سے تمہارا باپ زندہ زمین کے حوالے کرتا تھا۔ یہ اللہ پوچھے گا جن ظالموں نے یہ رسومات اور یہ جہالت کی بنا پر بچوں کو زندہ زمین کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ ان والدین کو کل قیامت والے دن پوچھے گا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا مقام اور مرتبہ بچی کو عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاستقراض کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں تمہارے پر حرام کر دیا ہے کہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرو۔ حقوق الامہات، والدہ ماؤں کی نافرمانی کرو، و وعد البنات، اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام کر دی ہے تمہارے پر۔ تمہیں یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ اپنی بچوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دو۔ یہ دور جاہلیت کی رسم آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ بعض علاقوں کے اندر چلے جائیں جن کے ہاں بچیاں جب بچیاں باپ کی بچیاں ہی پیدا ہوتی ہیں تو باقاعدہ ایسے بھی جاہل شوہر ہوتے ہیں تو اپنی گھر والی کو بعض اوقات طلاق دے دیتے ہیں اسی بنا کے اوپر کہ تجھ سے مجھے صرف بچیاں ہو رہی ہیں، بچے نہیں ہو رہے۔ شاید وہ سمجھتا ہے کہ قصور اس کے اندر عورت کا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی دین ہے۔ اتنی جہالت اور بچیاں ہوتی ہیں، اس عورت کی اس گھر کے اندر عزت نہیں ہوتی، اس کی سانس جو ہے اس کو تنگ کرتی ہے کہ تجھ سے تو ہمیں کوئی بچہ ہی نہیں ہوا، بیٹا ہی نہیں ہوا، اور یہ منوس بچیاں ہی تو جنتی رہتی ہے اور عورت کو منوس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی عرب کی یہ دور جاہلیت بعض لوگوں کے گھروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کتنی نحوست ہے، کتنی کم عقلی ہے
بچی کا مقام میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ بچی کا کیا مقام ہے، اسلام نے کیا اس کو مرتبہ اور عظمت اور منزلت عطا کی ہے۔ یہ دور جاہلیت کی رسم آج بھی بعض گھروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اللہ بچیاں دے دے، جس کو اللہ چاہے بیٹے دے دے، جس کو اللہ چاہے بانجھ ہی بنا دے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سورہ نحل کی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کا بادشاہ ہے، جو زمینوں کا بادشاہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس بندے کے لیے چاہے اس کے گھر کے اندر بچیاں ہی بچیاں ہوں۔ جس ماں اور جس باپ کے لیے اللہ چاہے اس کے گھر کے اندر بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوں، ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو۔ یہ اللہ کی دین ہے، اور یہی دین، اسی دین کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں، کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بچیاں ہی بچیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جو نہیں تھا، بچپن میں جو بیٹے ہوئے وہ فوت ہو چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو زندہ رہی، ان کی شادیاں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دروازے بند کر دیے، اپنے محبوب اور کائنات کے اماموں کے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ وہ پوری زندگی جوان ہوئی اور ان کے بعد ان کی شادیاں ہوئی۔ اگر بیٹی بد ہوتی، بیٹی کے اندر نحوست ہوتی، بیٹی کے اندر گناہ ہوتا، شیطان کا اعلی کار ہوتی، تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں عطا کرتا۔ اللہ کے دوسرے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہیں دیے تھے، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی تھی۔ اللہ کے قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی مصداق ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کے لیے، ان نبیوں کے لیے اسی بات کا انتخاب کیا تھا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا جائے۔ فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کے لیے چاہے اس کو بیٹیاں ہی عطا کر دے۔ فرمایا یہب لمن یشاء الذکور، اور جن لوگوں کے لیے اللہ چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر بچیاں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو بیٹے عطا کر دے۔ فرمایا کہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذکور، اللہ رب یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بچیاں بھی دے دے اور بچے بھی دے دے، یعنی بیٹے بھی دے دے اور بیٹیاں بھی دے دے۔ ایسے بھی گھر ہیں جن گھروں کے اندر بچے بھی، بیٹے بھی ہوئے ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو بانجھ بنا دے۔ پوری زندگی ماں اور باپ، شوہر اور بیوی ترستے رہیں اور یہی تمنائیں کرتے رہیں کہ ہمیں بیٹا یا بیٹی ہو جائے، لیکن اللہ نے ان کو بانجھ بنا دیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو بیٹا چاہے بیٹا دے دے، جس کے لیے چاہے بیٹی اس کو بیٹی دے دے، جس کے لیے اللہ چاہے اس کو بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی دین کے اندر اللہ کے بندوں کو راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے اندر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ جس کے ہاں بچیاں ہیں وہ اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی رحمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے لیے نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو میراث سے حصہ نہیں ملتا، میراث سے حصہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار مر جائیں تو ان کے میراث سے مردوں کے لیے اللہ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا کہ لڑکیوں کے لیے بھی اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے، ان کے والدین، ان کے قریبی رشتہ دار مر جائیں اور میراث چھوڑ کر جائیں تو ان کے لیے بھی اسلام نے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، فرمایا کہ زیادہ چھوڑ کر جائیں میراث یا کم چھوڑ کر جائیں، بیٹیوں کا حصہ اس کے اندر اور بیٹوں کا حصہ مقرر کیا، اور اللہ نے یہ حصہ فرض کر دیا ہے۔
ایک باپ فوت ہوتا ہے، وہ باپ مل کے چھوڑ کر جاتا ہے، ایک ماں فوت ہوتی ہے اپنے پیچھے مل کے چھوڑ کر جاتی ہے، جس طرح بیٹے کا حصہ ہے اس کے اندر اس طرح بیٹی کا بھی حصہ ہے، یہ اسلام نے حصہ دیا ہے۔ اور دور جاہلیت والی آج یہ بھی رسم کثرت کے ساتھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، لڑکوں کو ہم حصہ دیتے ہیں، لڑکیوں کو ہم حصہ نہیں دیتے، لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں فرض ہی ہے، باپ پر فرض ہے یا ورثاء پر فرض ہے، جو مر کر چھوڑ کے جاتا ہے اس کی میراث جیسے بیٹوں کو ملے گی ویسے بیٹیوں کو بھی ملے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، بیٹوں کو ڈبل ہے اور بیٹیوں کو سنگل ہے، لیکن ان کے لیے حصہ مقرر ہے، اسلام نے حصہ میراث سے مقرر کیا ہے اور یہ فرضی حصہ ہے، اگر وہ نہیں دیتے تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہے۔ آج یہ بھی رسم عام ہے، بہراڑی کے اندر آپ چلے جائیں، یہ کثرت کے ساتھ یہ رسم پائی جاتی ہے، یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیٹوں کو تو میراث ملتی ہے لیکن بیٹیاں محروم ہو جاتی ہیں، بیٹیاں محروم ہو جاتی ہیں، ان کو جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملتا، حالانکہ اسلام نے یہ فرض کیا ہے کہ ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ یہ اسلام کی برکات ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد بچی کو، بیٹی کو کتنی عظمت ملی ہے۔ بچی، بیٹی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، بہن کے الگ فضائل ہیں، ماں کے الگ فضائل ہیں، بیٹی کے الگ فضائل ہیں۔ اسلام کتب احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو ایک بہت بڑا ذخیرہ نظر آئے گا، ماں کی عظمت کے حوالے سے، بیٹی کے عظمت کے حوالے سے، بہن کے عظمت کے حوالے سے اسلام نے بہت زیادہ ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیٹیوں کے حوالے سے، فرمایا کہ من عال جاریتین حتی یبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان، جو شخص، جو باپ اور جو ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، قیامت والے دن میں اور وہ شخص، وہ باپ یا وہ ماں ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح ہم ہوں گے۔ یعنی اس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس باپ کو ساتھ نصیب ہوگا جو بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ اسلام نے بیٹی کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، جن والدین کے گھروں کے اندر بچیاں ہیں وہ بچیوں کی اچھی تربیت کریں، قیامت والے دن وہ باپ جو ہے کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان والدین کا، جو والدین جن کے گھروں کے اندر بچیاں ہوں اور بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہوئے وہ بالغ ہو جائیں، پھر اچھے انداز کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں، یہ والد کے اوپر فرض ہے۔ اس کی یہ عظمت ہے ان والدین کی جو بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس والدین کے ہاں 3 بچیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کی تربیت کے دوران ان کو کوئی تکلیفیں آئیں، والدین کو تکلیفیں آتی ہیں، بالخصوص مہنگائی کے دور کے اندر بچوں کی شادی کے حوالے سے ایک بری رسم ہم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ بری رسم کیا ہے؟ بھائی بچی کی تب تک شادی نہیں ہوگی جب تک اس کو جہیز نہ دیا جائے، اور جہیز لاکھوں کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر جو والدین مزدور ہیں وہ کہاں سے بیچارے جہیز لیں گے؟ وہ اپنے کرائے کے گھر کے اندر پریشان ہیں، وہ بچی کے لیے کہاں سے جہیز جمع کریں گے؟ اور ہماری بڑے دیندار ہیں، بعض شرع بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، توحید پرست کے اندر بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر بہت بڑی وبا پائی جاتی ہے کہ ہم اس گھرانے کی بچی لیں گے جو اس گھرانے کے اندر جس بچی کو جہیز ملے۔ جو گھرانہ غریب ہے ان گھرانوں کی ہم بچیاں نہیں لیتے، بھلے وہ جماعتی ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، ان کی بچیاں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کیسے دیندار ہیں؟ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، مالدار گھرانوں کے مقابلے میں جو غریب گھرانوں کی بچیاں ہیں وہ زیادہ اطاعت گزار شوہر کی ہوتی ہیں،
کیونکہ انہوں نے گھروں کے اندر اپنے گھر کے اندر کام کیا ہوا ہوتا ہے. ان کی والدہ جو ہے ان کو کام سکھاتی ہے کہ آگے چل کر سسرال کے اندر میری بچی کوئی تنگی نہ دیکھے. میرے بھائیوں یہ قربانی ہم سب کو دینی ہوگی کہ ہم جہیز کی وبا سے مبرہ ہوں، کہ غریب گھرانوں کی بچوں کو ہم لیں تاکہ ہمارا گھر بھی سنبھل جائے اور ان کی پریشانی ہم سے اتر جائے. یہ ہمارے اندر نحوست پائی جاتی ہے. بڑے بڑے دیندار ہیں لیکن کثرت کے ساتھ میں نے یہ خامی دیکھی. آپ نے بھی خامی دیکھی ہوگی. جن گھروں کے اندر جو والدین غریب ہیں، جو جہیز نہیں دے سکتے، ان کے لیے ہمارے زبانوں پر یہی باتیں ہیں کہ یار بچی آئے گی جہیز تو نہیں لائے گی. مالدار گھرانے سے بچی آئے تو مال بھی لائے گی. میرے بھائیوں جو بچی مال لاتی ہے وہ اس کے ہاں آپ کی غلامی کرنی پڑے گی، ان گھر والوں کے ہاں آپ کو غلامی کرنی پڑے گی. یہ قربانی ہم سب کو دینی ہوگی کہ ہم وہاں سے شادی کریں جن کے گھروں کے اندر جو بچی جہیز نہ لائے. اگر خوشی سے والدین جو دینا چاہیں وہ ٹھیک ہے، اس کی اسلام کے اندر منع نہیں ہے، لیکن یہ شرط لگائی جاتی ہے یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے. وہ دینے کے اندر والدین جو ہے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان تو ہیں، توحید پرست تو بھی ہیں، دیندار بھی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ جہالت والی رسم پائی جاتی ہے، یہ جہالت والی سوچ پائی جاتی ہے. اس سوچ کو نکالیے. اگر جوان ساتھی ہیں تو اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ ہم جس گھرانے سے شادی کریں گے وہ گھرانہ بھلے غریب ہو، بھلے جہیز نہ لائے، لیکن ہمارے ساتھی ہوں جو پریشان ہو ان کی بچیاں لیں. کتنے ہی جماعتی ہیں جو ہمیں بولتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر اتنی بچیاں ہیں، ان کی عمریں بڑی ہو چکی ہیں لیکن لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم غریب ہیں. میرے بھائیوں یہ ہمیں قربانی دینی ہوگی. یہ سوچ جو جہالت والی ہے سوچ کو نکالنا ہوگا. جو بچی مالدار ہمارے گھر میں آئے گی اس کے باتیں بھی وہی ہوگی، اس کو ایسا گھر چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، ایسی سہولیات چاہیے. آپ غریب گھرانے کی قربانی دیں، اس کے اندر اللہ نے اجر رکھا ہے، آپ کے لیے بھی اجر ہے اور آپ کا گھر کے سنورنے کے لیے بہت بہترین آپ کو میرا مشورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. فرما کہ جو باپ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھا ان کو کھلاتا ہے، اچھا ان کو پلاتا ہے، فرمایا کن لہو حجابا من النار، قیامت والے دن وہ بچی اس والدین کے لیے حجاب ہو جائے گی، پردہ ہو جائے گی، جہنم کی آگ سے اس والد کو بچا لے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں وہ بچیاں جو ہیں کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اس کے لیے پردہ ہوں گی. جو والدین 3 بچیاں جن کے گھر کے اندر ہوں. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر جس باپ کی 2 بچیاں ہوں اس کی اچھی تربیت کریں اور اچھے انداز کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہ بچیاں جو ہے پردہ ہوگی، یعنی اس والد کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، جہنم سے بچا لے گا. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی جس والد کے گھر کے اندر ایک ہی بچی ہو، ایک ہی بیٹی ہو، وہ والد اچھی تربیت کرے اس بچی کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی شفقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس والد کو یا اس ماں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ دے، یعنی اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. کتنا بڑا مقام ہے بچی کا، بیٹی کا. میرے بھائیوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے. ان کی جو عمر ہو جائے عمر کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں. اس شادی کے حوالے سے میں نے آپ کو قیمتی ہدایتیں کی ہیں، ان ہدایتوں کو آپ ملوز خاطر رکھیں. غریبی گھرانوں سے شادیاں کریں. کتنے ہی جماعتی ہیں جن کے گھروں کے اندر بچیاں ہیں لیکن وہ بچیاں ان کی عمریں بڑی ہوتی جا رہی ہیں لیکن ان کے شادی کے لیے کوئی ان کے گھر کے اندر پیغام نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ جاہلانہ سوچ ہے. اسلام والی سوچ کو ہم اپنائیں گے تو میرے بھائیوں کسی کے گھر کے اندر جوان بچی نہیں بچے گی. اس بات کی قربانی ہم سب کو دینی ہوگی، اس بات کی قربانی ہم سب کو دینی ہوگی. اور یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کئی جماعتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بچیاں ہیں لیکن شادی کرنے والے کوئی رشتہ نہیں ہمیں ملتا لڑکے کا. اس کے حوالے سے ہمیں قربانیاں دینی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچی کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے.
کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کی لگت جگر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ فمن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ کتنا بڑا مقام ہے بچی کا، کتنا بڑا مقام ہے، منزلت ہے بیٹی کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل و صورت اللہ کے رسول کے مشابہ تھی، اور ان کی بات کرنے کا انداز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ ان کی شکل و صورت بھی اللہ کے رسول جیسی تھی، اور ان کے بولنے کا بھی انداز اللہ کے رسول جیسے تھا۔ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان تھے، سیدہ فاطمہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے بچی کا بوسہ لیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ مرحبا بابنتی، میری بچی آپ کو خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ باپ خوش ہوتے ہیں جن باپوں کے گھروں کے اندر بچیاں آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، بچوں کی شادی کے بعد بھی ان بچوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بعض ایسے گھرانے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، اگر والدین مالدار ہیں تو ان کا خیال رکھے، بعد میں بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی شادی کے بعد ان کے گھر کے اندر جایا کرتے تھے، ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان کو تہجد کی نصیحت کیا کرتے تھے، اسلام کی باتیں سمجھایا کرتے تھے، اور جو ان سے ہونے والی اولاد کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ سیدنا حسن اور حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ کو کتنی محبت ہوتی تھی نواسوں کے ساتھ۔ ہمیں بھی اپنے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے بیٹی سے نانا جو ہے، ننیال جو ہے محبت کرتا ہے، ایسے اپنے بیٹی کے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسلام نے محبت ڈالی ہے، جیسے بیٹی سے محبت ہے ایسے بیٹی کے اولاد سے بھی محبت کرنی چاہیے، یہ اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ بعض لوگ یہ شمار کرتے ہیں کہا یار بیٹی کے اولاد سے بہت زیادہ یہ محبت کرتے ہیں، یہ اسلام نے حصہ دعوت بھی دی ہے اور اسلام نے یہ محبت ہر انسان کے دل کے اندر ڈالی ہے۔ تو یہ بیٹیوں کی عظمت ہے، بیٹیوں کا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ 11 اکتوبر والے دن عالمی دن منایا جائے، اس کے بعد جو ہے بیٹی کی عظمت کو بھلا دیا جائے، نہیں میرے بھائیو، ہر لمحہ اور ہر دن اور ہر پل، ہر مہینہ اور ہر ٹائم پر بیٹی کی عظمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ اور بیٹے کے مقابلے میں آپ کو بتا دوں، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی والدین کی زیادہ اطاعت گزار ہوتی ہے۔ بیٹی جو ہے وہ بیٹوں کے مقابلے میں گھر کے اندر جن والدین کے ہاں اللہ نے بچیاں اور بچے دیے ہیں، وہ بیٹیاں والدین کی زیادہ اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اگر ماں باپ کو تھوڑی بھی تکلیف ہو جائے تو بیٹوں کے مقابلے میں بچیوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خدمت کرنے کے لیے پہل کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مقام ہے بچیوں کا۔ بچیاں جو ہیں جن گھروں کے اندر ہوتی ہیں وہ والدین کے لیے، اس گھر کے لیے وہ رحمت ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی اچھی تربیت کیجئے، ان کو اچھا کھلائیے، اچھا پلائیں، ان کے ڈریس کا خیال کریں اور ان کی تعلیم کا بھی خیال کریں۔ جہالت کی رسومات کے اندر ایک رسم یہ بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹوں کو پڑھایا جائے لیکن بچیوں کو نہیں پڑھایا جائے، نہیں میرے بھائیوں، جتنا بیٹوں کا حق ہے تعلیم کے حوالے سے، اتنا بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ جتنی تعلیم بیٹوں کو دلائی جائے اتنی تعلیم بیٹیوں کو بھی دلائی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو پڑھائی کے حوالے سے جو کالج یا اسکول وغیرہ ہیں تو بچیوں کا سسٹم بالکل الگ ہونا چاہیے، پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس قسم کی تعلیم کا انتخاب والدین کے لیے ضروری ہے۔ ایسے مراکز اور ایسے اسکولوں کا انتخاب انتہائی ضروری ہے کہ بچیاں ان اسکولوں کے اندر چھوڑی جائیں جن کے اندر باپردہ اسکول ہوں، اور بچیوں کا بالکل سسٹم ہی الگ ہو، لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔
اور جیسے دینی تعلیم بھی ایسے دلانی چاہیے، ایسے دنیاوی بھی تعلیم دلانی چاہیے۔ مختصر وقت کے اندر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیٹیوں کے حوالے سے رکھی ہے، عورت کے حوالے سے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو میں نے آپ کو نصیحتیں کی، اللہ مجھے اور آپ کو نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔